ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ماہ رمضان المبارک کی اس مبارک جمعہ کے موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم کو ایسے مبارک مہینے سے سرفراز فرما رہا ہے جس میں روزے داروں کا جاگنا، سونا، تجارت کرنا، روزے داروں کی اللہ تعالی ہر ادا کو عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالی اس میں انسان کی ساری زندگی، برزخ کی زندگی، پھر قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تب ساری زندگی کا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں ایک نچوڑ اس کے اندر رکھ دیا۔ آپ حدیث پاک پر غور کریں گے، حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ضروری ہے، بغیر رحمت خداوندی کے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے، بلکہ وہ گزار نہیں سکتا۔ اب وہ رحمت کیسے ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک کو بھیج کر 10 دن رحمت کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد انسان یہ دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جاتا ہے۔ وہاں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مغفرت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار عالم برزخ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، وہاں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر بنانے کے لیے یہ 10 دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو جہنم سے آزادی کیا ہے؟ انسان برزخ کی زندگی سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کے امتی وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے، حضور کے صدقے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوتا ہے، امت محمدیہ کو جنت میں جانا نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد دیگر امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ تو اس وقت انسان کو یہ بڑی ہوتی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، جہنم سے مجھے چھٹکارا مل جائے، جہنم میں جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں، جہنم میرا ٹھکانہ نہ بنے، جنت میرا مقدر بنے، جنت میرا ٹھکانہ بنے۔ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کو عطا فرمایا تاکہ وہ آخری 10 دن بندے روزہ رکھ کر، تراویح کو پابندی سے پڑھ کر، اللہ کی عبادت کر کے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان وہ تیار کر لے۔ حکمتیں ہیں، ہم حدیث پاک کو صرف یوں ہی پڑھ کر آگے نکل جانے سے وہ تمام حکمتیں نہیں معلوم ہوتی ہے، غور و فکر کرنے سے اس کے اندر ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت شریفہ میں نے مختصر سے تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات 10ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ دردناک عذاب، سونا چاندی کو جمع کرنے کے بعد اس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا ہے اس کے لیے وعید، ان کے لیے جملے پر غور کرے، فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عذاب کا معاملہ ہو تو دردناک چیز اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تو کوئی اور لفظ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے، خبردار تمہارے لیے ایسا عذاب ہے، تم کو ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بیان فرمایا، بلکہ فبشرہم بعذاب علیم کہا، بشر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بشر کہتے ہیں خوشخبری کو،
تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے ان کو اہانت کے طور پر، یعنی ان کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے یہ لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اب مثال کے طور پر کسی کے گھر انتقال ہو گیا، آپ جا رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر انتقال کو دیکھ کر ہم جن کے گھر گئے ان سے مل رہے ہیں، مل کر اگر یہ جملہ استعمال کریں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس طرح کا اگر جملہ استعمال کریں تو سننے والے کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں پر گئے وہاں پر دکھ کا اظہار کرنا تھا، رنج و الم کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہاں جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج تمہارے گھر میں فلاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے دل پر کیا کیفیت گزرتی آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہ جملہ جہاں پر استعمال نہیں کرنا ہے وہاں پر استعمال کیا گیا، تو وہاں پر اس سے کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان لوگوں کے اہانت کے طور پر، یعنی ان لوگوں کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے جملے کو استعمال کیا تاکہ ان جملوں کو دیکھ کر وہ بندے سمجھ جائے خالق کائنات اس بندوں سے کتنا ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، سونا دیا ہوا میرا ہے، چاندی دی ہوئی میری ہے، مال و دولت کا دینے والا میں، ہر سانس میں زندگی بخشنے والا میں تم کو تمہارے اندر کمانے کی سکت میں نے تمہارے اندر عطا کی، تمہارے جسم کے اندر میں نے قوت طاقتیں میں نے عطا کی، جس کی وجہ سے تم مال کما سک رہے ہو، جس کی وجہ سے تم دنیا کے اندر ترقی کر سک رہے ہو۔ میں نے تمہیں ذہن دیا، عقل سلیم دیا، اعضاء جواہر کو مکمل میں نے تم کو دیا۔ میرے مال میں سے میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب اللہ ناراض ہے، ساری دنیا اس سے خوش ہے، کیا ہوگا عزیزان محترم؟ یہاں آئے ہم مولا کو راضی کرنے کے لیے، یہاں آئے ہم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے ہمارا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح سے یہاں کیوں بھیجتا، پھر یہاں سے پھر عالم برزخ میں کیوں، پھر اس کے بعد آخرت کے عالم میں کیوں اٹھایا جاتا؟ یہ سارے مرحلے اس لیے ہے کہ دنیا میں آئے ہیں صرف خالی کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، حلال رزق کھا لینا، اور صرف ہماری زندگی یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہم آئے تو مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، عالم برزخ کو سنوارنے کے لیے، عالم آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دنیا میں آئے تو یہ کام ہم چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہوگا؟ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، دنیا کا جو انکم ٹیکس آپ پر لگتا ہے تو یہ ایسا ہے، آپ کا پیسہ جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ کا پیسہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظام دیکھو، اسلام کا قانون دیکھو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ تم پر فرض کر دی گئی، اس میں سے مال کو نکال کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ 100 روپے میں سے بالکل 2.5 روپے کل مال کا ایک 40واں حصہ نکال کر راہ خدا میں خرچ کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، اور تم راہ خدا میں نہیں نکالو گے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے
تمہارا مال پاک نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیا تمہارا مال ہرگز پاک نہیں ہو سکتا. تم اپنے مال کو پاک و صاف کرنا ہے, تم اپنے مال کو بڑھانا ہے, تم اپنے مال میں اور ترقی چاہتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان میں سے پیسہ نکالو, راہ خدا میں خرچ کرو. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دیا ہوا مال مولا کا ہے, نکال کر اسی کی راہ میں دے رہے ہیں, مال پاک ہو گیا. حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں راہ خدا میں جب انسان دینا ہے, اللہ تبارک و تعالی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے لیے اتنی خوشخبری دی جا رہی ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے, وہ گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسا آگ کو پانی بجھا دیتی ہے. تو پانی کیا کرتا ہے, آگ کو بجھا دیتا ہے. تو یہ صدقہ, یہ خیر و خیرات, یہ راہ خدا میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں دینا, بندے کے گناہوں کو بھی اسی طرح سے مٹا دیا جاتا ہے. بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ خطرناک آگ ہے, آپ پانی اس پر ڈال رہے ہیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ آگ جا کر کیا ہوتی ہے, پانی اس کو بجھا دیتا ہے, آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اسی طرح سے انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں, وہ گناہوں کو کیا کرتا ہے, یہ تمام چیزیں مٹا دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے. اللہ تعالیٰ بندوں پر جلال میں ہے, اللہ تعالیٰ بندوں پر غضب میں ہے. تو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم راہ خدا میں مال خرچ کرو. راہ خدا میں تمہارا مال خرچ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے غضب میں ہے. وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں نکال کر خرچ کر دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جو غضب میں ہے, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے. یہ میرا ہی تو بندہ ہے, میرا ہی تو بنایا ہوا بندہ ہے, میں نے ہی تو اسے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ اس پر کرتا ہے. لیکن ذرا غور کریں, ہم اسلام کی جب بات آتی ہے, ہم اپنے ذہن کو بہت دخل دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرے لیے نہیں, یہ میرے لیے نہیں. ہم ہمیشہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی سوچتے ہیں, اس میں میں نہیں آتا ہوں, یہ زمرے میں میں شامل نہیں ہوتا, اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے الگ کرنے سے کیا ہم الگ ہو جائیں گے؟ شریعت ہم کو الگ کرے تو جب جا کر ہم الگ ہوں گے. شریعت صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے کہہ رہی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے, تو ہمارا یہ سوچنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا, ایک قانون ہم کو دیا, اسلامی لا ہم کو ملا ہے, تو وہ ہم کو یہ اجازت دیتا ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ تم اگر صاحب نصاب ہو, سال گزر گیا اس پر, اب تمہارا کام یہ ہے اس مال میں سے تم نکال کر راہ خدا میں خرچ کر دینا. اب کون ہے صاحب نصاب, کون ہے؟ شریعت بیان فرما رہی ہے 60 گرام 655 ملی گرام. اب اس کو اور آسان کر دیا جائے تو جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولے پہ بالکل 1 پاؤ تولا, بالکل 1 پاؤ تولا یا اس سے کچھ بڑھ کر اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے, سال گزر گیا اس پر, ان پر کیا ہے, زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. اب آج کل جو سونے کی قیمتیں ہیں
تو وہ سونے کی قیمتوں کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زکات کے زمرے میں نہیں آؤں تو بہتر میرے لیے ہے، کہہ رہا ہے، کیونکہ قیمتیں دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھے عزیزان محترم، آپ کے سونے پہ سال گزر گیا، آپ فوری زکات کو نکال دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر سونا اتنا نہیں ہے، چاندی، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ چاندی کتنی ہو؟ 42.5 تولے چاندی۔ جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق کیا ہے؟ 42.5 تولے، اور آسان میں کر دوں 40 پر 2 تولے پر آدھا تولا۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکات، سال گزر گیا، اس پر زکات فرض ہو گئی۔ اب وہ اپنے مال میں سے جس دن وہ زکات نکال رہے ہیں، سال گزر گیا تو اس دن کا ریٹ معلوم کریں، معلوم کرنے کے بعد کتنا ہو رہا ہے دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس میں سے نکال کر راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم، اگر کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، اب یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں گے تو 42.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت بن رہی ہے، آپ پر زکات واجب ہو گئی۔ اب اگر دیکھا جائے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، دو بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس 42.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ بینک میں موجود ہے، سال گزر گیا، فکس ڈپازٹ آپ کر دیے، سال گزر گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس رقم کتنی ہے، تو اس حساب سے آپ زکات نکال کر غربا اور مساکین کے اندر آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر معزز سامعین کرام یہ دیکھیں گے بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اپنے پاس ایسی چیزیں ہیں جو آپ ضرورت سے بڑھ کر آپ کے پاس زائد ایکسٹرا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تمام ملا کر 42.5 تولے چاندی کے برابر اگر بن رہے ہیں تو سمجھو اس پر زکات واجب ہو گئی۔ اور معزز سامعین اکرام، مسائل کو ذرا غور کریں۔ آپ ذاتی مکان ہے آپ کا، زکات اس پر آپ کو نہیں ہے، اور ایک پلاٹ آپ لے چکے ہیں، زمین خرید چکے ہیں، زمین کو آپ نے خریدا اس مقصد سے خریدا کل کے دن اس کی ریٹ زیادہ آئے گا تو میں اس کو نکال دوں گا، بیچ دوں گا، منافع کماؤں گا، پیسے لوں گا، پیسے حاصل کروں گا، یہ اس نیت سے آپ زمین خریدے ہیں تو وہ زمین کی قیمت کے برابر بھی آپ پر پیسہ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ مقصد نہیں ہے، زمین خرید لیے، گھر بننے کے ارادے سے خریدے، جب آپ کو زکات نہیں ہوتی، بیچنے کے ارادے سے آپ نے لیا، لینے کے بعد آپ اس کو بیچے نہیں، ابھی غور کر رہے ہیں، مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کب اس کا ریٹ آئے گا، کب یہ بڑھے گی زمین، تو جب جا کر میں بیچوں گا، تو سال گزر گیا تو اس زمین کی قیمت کیا ہے دیکھا جائے گا، اور دیکھنے کے بعد اس لحاظ سے نکال کر آپ کو زکات دینا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں گے میں جب لیا تو اس وقت تو ₹1,00,000 میں ایک چھوٹا سا بٹ آ گیا، میں لے چکا ہوں، اب میں وہ ₹1,00,000 کی زکات نکالوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن آپ نکال رہے ہیں زمین کی قیمت معلوم کریں، مثال کے طور پر 20 لاکھ 25 لاکھ ہو گئی تو وہ 25 لاکھ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے ان تمام پیسوں پر سے زکات کو نکال کر غربا اور مساکین میں دے دیں گے۔ کہاں دینا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی قانون بیان کر دیا۔ 8 لوگ ایسے ہیں جن کو زکات دی جا سکتی ہے، اس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے میں بیان فرما دیا۔ ہم اٹھا کر مسجد کے چندے کو دے دیں گے، آپ کی زکات نہیں ہوتی، گنہگار بن جائیں گے آپ۔
کوئی اگر نکال کر اب چلو روزانہ اعلان کر رہے، گنجی کا اعلان ہو رہا ہے، 2 دن گنجی کے 6,000 روپے، فلاں 2,000 روپے روزانہ کا 8,000 روپے خرچ ہے، یہ روزانہ مسجد میں آ کر ہم اعلان سن رہے ہیں، چلو ہماری زکوٰۃ اتنی نکل رہی ہے، لے جا کر دے دیں گے، کمیٹی والے بھی خوش اور ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جاتی، یہ سمجھ کر اگر دے دیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اس کی قیمت مسجد کو آپ نہیں لگا سکتے، نہ گنجی میں لگا سکتے، نہ افطار پارٹی میں آپ لگا سکتے ہیں، نہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس میں آپ 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یاد رکھیں، اب بات آ گئی تو اور ایک بات آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، مسلمان صبح سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں آج روزے داروں کو کھانا کھلاؤ، بہت اچھی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں، اگر کوئی شخص روزے داروں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے یا 1 گھٹ پانی سے اس کو افطار کراتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کھلانے والوں کو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک تو خود کے روزے کا ثواب اور دوسروں کو کھلا رہا ہے تو اس کا ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگر سامنے والے کا کھجور لے کر اگر کوئی افطار کرے تو یہ کہیں مت سمجھے کہ میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، میں اس کے کھجور سے افطار کروں گا، ایسا نہیں، برابر ان کا ثواب ان کو برابر مل جائے گا۔ اسی لیے ترکیب کیا کرے، آپ جب بیٹھتے ہیں افطار کے لیے، آپ اپنا کھجور سامنے والے کو دے، سامنے والے کا کھجور آپ لے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کے کھجور سے وہ جب روزہ کھول رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے، ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ کیا کرے، ان کا کھجور آپ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، صرف دینا پسند کرتے، لینا پسند نہیں کرتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صرف لوٹنے کے لیے آپ پسند کر رہے ہیں، مگر سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کا بھی ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو الغرض یہ الگ ٹاپک ہے، بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ تم روزے داروں کو کھانا کھلاؤ گے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن روزے داروں کو کیسا کھلانا، پیسہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، جا کر سود کو لا رہے ہیں، وڈی کو لا رہے ہیں، لا کر آپ کھلا رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسا افطار پارٹی کرنے سے نہیں کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور روزے داروں کو گنہگاروں میں مت ڈالو، روزے داروں کو ایسے کھلا کر پلا کر گنہ میں مت ڈالنا چاہیے۔ بیچارے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں، آپ لا کر جب ایسی چیزیں سود کے ساتھ، وڈی کے ساتھ لا کر آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ غذا وہ بیچارہ کھا رہا ہے تو سارا وبال کھلانے والے پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، تو یہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے غربا اور مساکین کے اندر دینا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم، یہ تمام چیزوں میں کسی میں بھی 1 روپیہ آپ کا خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے معاملے میں نہ مسجد کو چندہ یہ جائز ہے، نہ گنجی کے لیے یہ چندہ جائز ہے، اور نہ افطار پارٹیوں کے لیے یہ پیسہ جائز ہے، یہ غربا اور مساکین کا حق ہے۔ معزز سامعین کرام، اب یاد رکھے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی عربی کے اندر 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے پاک و صاف کے معنی آتا ہے، طہارت کے معنی آتے ہیں، طہارت یعنی پاک و صاف، اور ایک معنی آتا ہے نشو و نما کی، یعنی اس کے اندر اضافے کے، اس کے اندر برکت کے، اس کے اندر بڑھنے کے، اضافہ ہونے کے معنی آتے ہیں۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا
کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں انعامات اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک جب زکات وہ ادا کرتا ہے اس کا مال بالکل پاک و صاف اس کا ہو جاتا ہے، مال بالکل پاک و صاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پھر کرم اس پر یہ کرتا ہے، اس کے مال میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ نہیں دیں گے تو وہ دینے والے کو معلوم انسان سے کیسا لے لینا اس کو بھی معلوم ہے، جب وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے تو چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے پروردگار عالم۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، اگر کسی کے پاس جانور ہے اور وہ جانوروں کو بھی دیکھا جائے گا اس پر بھی زکات واجب ہوتی ہے، یہ سارے مسائل فقہ کے اندر بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز کے مسائل یہاں پر بھرے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، غور و فکر کرتے نہیں، بلکہ ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہاں سونا اتنی مقدار میرے پاس نہیں ہے مجھ پر زکات نہیں، چاندی اتنی مقدار میرے پاس نہیں مجھ پر زکات نہیں، رقم اتنی مقدار رقم میرے پاس نہیں، ہر معاملے میں ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ ایک ایسی چیز ہے انسان کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا، دنیا کا ٹیکس اگر ہو تو پیسہ چلا جاتا ہے، یہ من جانب اللہ ہے، جب یہاں سے پیسہ جاتا ہے پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ مال دے رہے ہیں، بظاہر پیسہ جا رہا ہے، آپ کے نظر میں ہماری نظر میں دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے، جتنا مال آپ نے راہ خدا میں دیا اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں ہمارے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو مال اضافہ ہو جانا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو زکات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بیان فرما دیے تمہارے مال کو زکات کے ذریعے سے پاک کرو، روزے کے ذریعے سے جسم کو پاک کرو، اور مال کو راہ خدا میں دے کر اپنے مال کی زکات ادا کرو، یعنی اپنے مال کو پاک و صاف کرو۔ مال پاک ہو گیا، پاک ہونے کے بعد عزیزان محترم اب اس کے اندر زکات کے ایک معنی اور کیا رہے ہیں؟ بڑھنے کے، اضافہ ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، خیر و برکت عطا فرماتا ہے، وہ مال سے جو نقصان آپ کو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان سے آپ کو بچا دیتا ہے، اس نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، گھاٹے سے، خسارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور وہ مال میں دنیا کے اعتبار سے ترقی، اور مرنے کے بعد پھر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اتنا، قرآن کریم کے اندر اس کی مثالیں بھی دے کر سمجھائی گئی، تیسرے پارے کے اندر وہ ساری مثالوں کا ماحصل یہی ہے کہ وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا کرم، ایسا آفر کوئی دنیا کے اندر مل سکتا عزیزان محترم؟ یہ خدا کا ہے، جو خدا بندوں پر مہربان ہے، تبھی تو ایسے بہترین آفرز ہم کو دے رہا ہے۔ میرے مال میں سے میری راہ میں دو، دنیا میں بھی دوں گا، مرنے کے بعد تو ایسا دوں گا، بڑھ چڑھ کر تمہاری نیت جتنی صاف رہے گی اتنا ہی میں اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ تمہاری نیت کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وہ بھی بیان فرما دیا، ان لوگوں کی مثال مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھایا جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی مقصد ہو، دنیا کا اور کوئی مقصد نہ ہو، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مقصد کے تحت وہ لا کر راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو بالکل ثابت رکھ کر، یعنی خوشی اپنے نفس کو، اپنے دل کو خوشی راہ خدا میں دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا مال جا رہا ہے،
کنجوسی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خوشی خوشی میرے مولا کا دیا ہوا ہے، میرا مولا کہنا ہے میں اسی کی راہ میں لٹاؤں گا، اس طرح سے خوشی خوشی اگر دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ایک کھیت کی اللہ تعالیٰ دے کر آیت شریفہ میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک ایسا کھیت ہے جہاں پر آسمان سے پانی برستا ہے تو اس کے فصل میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا پانی نہ بھی برسے لیکن وہ زمین ایسی اونچائی پر ہے، ایسی جگہ اس کا کھیت ہے، اگر پانی نہیں بھی برستا ہے تو اس کے اندر وہ اس کی جو فصل آنی ہے وہ فصل اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت شریفہ میں بیان فرما دیا۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی اسی طرح ہے جو راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، اللہ کا کلام آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال کو زکوٰۃ دیں گے تو اتنے فائدے، نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب ان کو ہوگا۔ کیسے عذاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت شریفہ میں بیان فرما رہا ہے يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ مال کو کیا کرے گا پروردگار عالم؟ قیامت میں جہنم میں اچھا جلائے گا، ایسا جلائے گا، ایسا تپائے گا، تپانے کے بعد اس سے اس انسان کے جسم کو چرکے دے گا۔ چرکے دے گا کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر، بازوؤں پر، وظہورہم، اور ان کے پشتوں پر، پیٹوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال سے کیا کرے گا؟ ان کو تپائے گا، تپا کر اس سے چھڑکے دے گا، اور کیا کہے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا مال ہے جس کو تو چاہ چاہ کر جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں اب اس کا مزہ چک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کنجوسی کرتا ہے، راہ خدا میں نہیں نکالتا، اور نہیں نکال کر یہ سمجھتا ہے ہوا خیر لہم، اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بل ہوا شر لہم، وہ مال اس کے لیے شر ہے، وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ، اب قیامت کا معاملہ کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے مال کا ایک طوق بنائے گا، یعنی ایک ہار کی طرح بنا کر اس کے جسم پر ڈال دے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور جیسا ہی ڈال دیا جائے گا اس کے جسم سے پار ہوتا ہوا وہ جہنم کا وہ ہار اس کے جسم سے پار ہوتا ہوا نکل جائے گا۔ یہ حالت ہوگی عزیزان محترم۔ تو راہ خدا میں دیں گے، زکوٰۃ برابر ادا کریں گے، معلومات کریں آپ کے پاس مال کتنا ہے، وہ حساب سے، ایسا نہیں کہ لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہے آپ ہزاروں میں دے کر یہ سمجھیں گے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت خطرناک اس کی پکڑ ہے، بہت خطرناک اس کی سزا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا، خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے نکالے تو نکالیں گے تو آپ ہی کی اور ہماری قبر اور آخرت ہماری ہی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا